اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اچھی طرح وضو کرے اور فرمائے کہ اچھے انداز میں وضو کرے، جب وضو کرتا ہے وضو کرنے کی برکت سے ہوتا کیا ہے، خرجت خطایاؤ من جسدی، کہ اس کے سارے گناہ اس کے جسم سے نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ نکل جاتے ہیں من تحت اظفارہ، اس کے سارے گناہ اس کے ناخن ہوتے ہیں، ناخنوں کے نیچے سے بھی سارے گناہ اللہ کریم ختم فرما دیتے ہیں اس وضو کی برکت سے۔ ایک دوسری روایت میں اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جو بندہ وضو کرتا ہے، وضو کرنے کے بعد وضو کے بعد کی دعا پڑھتا ہے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کے لیے جنت کے جتنے بھی 8 دروازے ہیں سارے کے سارے کھول دیے جاتے ہیں۔ جب کھول دیے جاتے ہیں تو پھر ہوگا کیا؟ حکم ہوگا جہاں سے تیرا دل چاہتا ہے داخل ہو جا۔ میرے واجب الاحترام قابل عزت تکریم معزز دوستوں، عزیز طلبہ ساتھیوں، آج آپ حضرات کے سامنے چند ایک معروضات پیش کروں گا کہ جن کو سمجھنا اور جن کو سننا اور پھر اس پر عمل کرنا اگر ہماری زندگی کے اندر پایا گیا تو انشاءاللہ العزیز ہم مستجاب الدعوات بھی بن سکتے ہیں، کہ یعنی ہماری دعاؤں کو کبھی بھی اللہ کریم رد نہیں فرمائیں گے۔ اور اسی طریقے سے اگر ہم ان باتوں پر جمے رہے اور اسی حال میں ہمارا انتقال ہو جاتا ہے، دنیا سے ہم رخصت ہو جاتے ہیں، تو انشاءاللہ العزیز اللہ سے امید یہ کی جاتی ہے کہ اللہ کریم ہمارے ساتھ بہت بہترین معاملہ فرمائیں گے۔ اور وہ ہمارے بزرگوں نے ایک نسخہ بتلایا ہے۔ آپ دیکھیں جب بزرگوں کی بات آتی ہے تو بسا اوقات لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ چیز آنے لگ جاتی ہے کہ یار یہ قرآن کو حدیث کو چھوڑ کر بزرگوں کی باتیں بڑی کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے ہمارے جو بزرگ، ہمارے اکابرین، ہمارے علماء، ہمارے سروں کے تاج، وہ جو ہمیں کوئی چیز دیں گے تو نام تو ان کا آ رہا ہے، نسخہ انہوں نے بتلایا ہے، لیکن وہ کس سے لے کر دے رہے ہیں، کس سے اخذ کر کے دے رہے ہیں، کس چیز سے استنباط کر کے میرے اور آپ تک چیزوں کو پہنچا رہے ہیں، اس چیز کو ہمیں دیکھنا چاہیے۔ کبھی بھی ہمارے اکابرین، کبھی بھی ہمارے علماء، کبھی بھی ہمارے بزرگ، کبھی بھی ہمارے بڑے کوئی بھی چیز اگر ہمیں دیں گے تو وہ قرآن و سنت سے لازمی ہوگی، اس کا تعلق قرآن سے ہوگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ہوگا۔ کبھی بھی اللہ کے فرمان اور رسول اللہ کے فرمان سے ہٹ کر بحمد اللہ تعالی الحمدللہ مجھے آپ آج اپنے حضرات سے، اپنے اکابرین سے منسلک ہوئے تقریباً 18 سال ہو چکے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اس درجے کے اندر اور اس کے اندر میں نے یہ سیکھا اپنے اکابرین کو کبھی بھی اپنے پیڑ سے کوئی بات نہیں کرتے، کبھی بھی اپنی رائے کا اظہار نہیں کرتے، بلکہ جو قرآن سے چیزیں ملتی ہیں ان کو آسان کر کے اپنے انداز میں سمجھانے کی ضرور کوشش کرتے ہیں، لیکن کبھی بھی اپنی طرف سے کوئی رائے دینے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ یا تو قرآن کو لیں گے یا رب العالمین کے محبوب کے فرمان کو لیں گے۔ وہ قرآن میں چیز ہو سکتا ہے یہ تھوڑی مشکل طریقے سے لکھی ہوئی ہو، اور قرآن کے بعد حدیث میں اس کی تھوڑی تشریح لکھی ہوئی ہو، پھر تشریح سے بھی اگر بسا اوقات بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی تو وہ اکابرین ہمارے علماء اساتذہ اس بات کو آسان اور فہم انداز کے اندر سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب اس کوشش کو کرتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں نعوذ باللہ ان کی اپنی طرف سے کوئی رائے، اپنی طرف سے کوئی بھی رائے نہیں ہوتی۔ تو اکابرین نے 4 نسخے بتلائے، 4 چیزیں بتلائی ہیں۔ اگر جو بندہ باعمل بننا چاہتا ہے، جو بندہ اپنی زندگی کو سنوارنا چاہتا ہے، جو بندہ اپنی زندگی کو کامیاب بنانا چاہتا ہے، جو بندہ اپنی زندگی کے اوپر پورا اتر کر جنت کے اندر آسانی سے جانا چاہتا ہے، تو اس شخص کے لیے کتنے طریقے بتلائے؟ 4 طریقے۔ پہلا طریقہ فرمایا کہ بہت آسان ہے کہ جو بندہ باعمل بننا چاہتا ہے، یعنی وہ عمل والا بننا چاہتا ہے، کامیاب بننا چاہتا ہے، اس کے لیے پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم مومن نہ بن جاؤ، اور تم مومن اس وقت تک نہیں بن سکتے جب تک کہ آپس میں محبت اور پیار کرنے والے نہ بن جاؤ۔ فرمایا کہ آپس میں محبت اور پیار کرنے والے تم ہرگز نہیں بن سکتے، کب تک؟ جب تک کہ تم افشوا السلام بینکم، اپنے درمیان میں سلام کو عام نہ کرو۔ تو سب سے پہلی چیز کیا پتہ چلی؟ کہ سلام کو عام کرنا، سلام کو پھیلانا، کہ سلام کو اگر ہم پھیلائیں گے تو انشاءاللہ العزیز باعمل بنتے چلے جائیں گے۔ آج ہمارے اندر ایک عجیب سی چیز کا المیہ دیکھا گیا کہ ہم جس کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، اس کے سامنے تو سلام کرتے ہیں،
اس سے تو ملتے ہیں، اس سے ملاقات کرتے ہیں، اس سے باہم گفتگو بھی کرتے ہیں، لیکن جس کو پہچانتے نہیں، جس کو جانتے نہیں، اس سے نہ سلام ہے نہ کلام ہے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ بلکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افشوا السلام بینکم، اپنے آپس کے درمیان اپنے سلام کو عام کرو۔ جب سلام کو عام کرو گے، سلام کے معنی کے اندر آپ دیکھو، سلام کا ترجمہ اٹھا کر دیکھیں، اس میں سلامتی کا لفظ پایا جاتا ہے۔ سلامتی معنی امن سے رہنا، سکون سے رہنا، چین سے رہنا، اطمینان سے رہنا۔ جب بندہ سلام کرتا ہے کسی نہ جاننے والے شخص سے تو اس کے دل کے اندر بھی محبت بڑھتی ہے کہ یار یہ بندہ روزانہ آتا ہے، میں اس کو پہچانتا نہیں، جانتا نہیں، یہ مجھے جانتا نہیں، پہچانتے نہیں، اس کے باوجود یہ سلام کرتا ہے، دل کے اندر وہ عزت اس کی بیٹھتی چلے جاتی، نہیں یار یہ میرا کوئی حقیقت میں دوست بننا چاہ رہے ہیں، محبت بڑھتی ہے اس سے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا، کیا فرمایا کہ جب تک تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ایمان لے کر نہ جاؤ، اور ایمان ہرگز اس وقت تک نہیں لا سکتے جب تک کہ آپس میں محبت نہ کرو، اور محبت کرنے کا طریقہ کیا بتلایا؟ سلام کو عام کرو، افشوا السلام بینکم، سلام کو عام کرو۔ تو بزرگوں نے پہلا طریقہ اللہ کے رسول کے فرمان سے لیا، سمجھ میں آئی؟ اللہ کے رسول کے فرمان سے کیا لیا؟ سلام کو عام کرو۔ سلام کو عام کرو گے تو کیا ملے گا؟ محبت بڑھے گی۔ جب محبت بڑھے گی تو کیا ملے گا؟ ایمان والا بندہ ہوگا۔ ایمان والا بندہ ہوگا تو کہاں داخل ہوگا؟ جنت میں۔ کتنا آسان سا نسخہ ہے۔ دوسرا عمل جو، اور دوسرا نسخہ ہمارے اکابرین نے جو متعین کیا، جو کتابوں کے اندر حوالے کیا ہے، وہ کیا ہے؟ دوسرا نسخہ بہت پیارا بتلایا کہ فرمایا کہ ہر نیک عمل کے شروع میں کیا کرو؟ اللہ کا نام لیا کرو۔ ہر نیک عمل کے شروع میں اللہ کا نام لیا کرو۔ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے لیا۔ وہ کیسے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ کل ذی بال لم یبدا ببسم اللہ فہو اقطع و ابتر، کہ ہر ذی شان کام، ہر عمدہ کام، ہر نیک کام، کوئی بھی کام ہو جو اللہ کے نام کے بغیر شروع کیا جائے تو وہ دم کٹا اور ناقص رہتا ہے۔ کیا فرمایا؟ ہر ذیشان کام، یعنی ہر بڑا نیک عمل کام جو بغیر کس کے ہو؟ بسم اللہ کے نام کے بغیر کیا جائے یا اس کی ابتدا کی جائے تو وہ کیا رہتا ہے؟ دم کٹا یا ناقص رہتا ہے، یعنی کم رہتا ہے، کم ہی رہتی ہے کسی نہ کسی اعتبار سے اس کے اندر۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے ہمارے اکابرین نے دوسرے نسخے کو مجھے اور آپ کو حلوہ بنا کر پیش کیا۔ وہ کس اعتبار سے؟ کہ ہر نیک عمل کے شروع میں کیا پڑھیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے تو انشاءاللہ العزیز وہ وقت دور نہیں ہے کہ ہمارا ہر نیک عمل انشاءاللہ مکمل بھی ہوگا، اسی طریقے سے دم کٹا بھی نہیں ہوگا، مکمل اور تام ہوگا۔ جس چیز کی طرف ہم جانا چاہتے ہیں، جس کام کو شروع کرنا چاہتے ہیں، وہ کام انشاءاللہ العزیز اس بسم اللہ کی برکت سے پائے تکمیل تک پہنچے گا۔ جب پائے تکمیل تک پہنچے گا تو آدمی کے لیے جس کام میں لگا ہوا ہوتا ہے اگر وہ مکمل اور تام ہو جاتا ہے تو خدا کی قسم ایک دلی خوشی ہوتی ہے، دلی فرحت اور مسرت ہوتی ہے کہ نہیں یار ربا تیرا شکر ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اب باپ بچے بیٹھے ہوئے، اسی طریقے سے آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ آپ نے اگر کوئی سبق اپنا شروع کیا یاد کرنا، اگر وہ آپ کو یاد ہو جاتا ہے، یاد ہونے کے بعد آپ کے چہرے پر، آپ کے دلی طور پر جو ایک مسرت، ایک خوشی کی لہر دوڑے گی، وہ اس کا اندازہ میں نہیں لگا سکتا، وہ آپ خود لگائیں گے کہ حقیقت میں کہ میں نے سبق یاد کیا، اس کو وقت دیا ہے، الحمدللہ مجھے یاد ہو گیا۔ یہ بسم اللہ کی اگر ابتدا کریں گے تو انشاءاللہ العزیز بڑے آسانی کے ساتھ پائے تکمیل تک آپ اس اپنے عمل کو لے جائیں گے۔ لیکن جو بندہ بسم اللہ نہیں پڑھتا، پھر اللہ کے حبیب کیا فرماتے ہیں کہ اس بسم اللہ نہ پڑھنے کی برکت اس کو ملے گی نہیں، برکت سے معروم ہو جائے گا۔ برکت کا کام کیا تھا کہ اس کا کام بھی مکمل ہو جاتا اور اس کا کام بھی دم کٹا نہ رہتا، لیکن جب اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی اس کا کام بھی ہو سکتا ہے ہو بھی جائے، ممکن ہے نہ بھی ہو، ہونا یا نہ ہونا پھر اس پہ کوئی وعدہ نہیں ہے۔ وعدہ کس چیز پر ہے؟ بولو بولو ساتھ بولو، وعدہ کس چیز پر ہے بھائی؟ بسم اللہ پڑھیں گے تو یہ دم کٹا نہیں رہے گا ہمارا عمل، یہ پائے تکمیل تک پہنچ جائے گا آسانی کے ساتھ۔ یہ دوسرا عمل بتلایا۔ پہلا عمل سلام کی کثرت، دوسرا عمل بسم اللہ پڑھنا ہر نیک عمل کے شروع کے اندر۔ تیسرا نسخہ جو ہمارے اکابرین نے فرمایا وہ کیا ہے؟ کسی کو معلوم ہے؟ کسی کو معلوم ہے؟ بتلاؤ بھائی۔ کہ پاک رہنا۔ کیا رہنا؟ پاک رہنا، یعنی وضو سے رہنا۔ ہر وقت آدمی کیا رہے؟ باوضو رہے۔
جب باوضو رہے گا تو کیا ہوگا؟ کیا رہے گا بھائی؟ پاک صاف رہے گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھو ہمارے اکابرین نے تیسرے نسخے کو بھی اللہ کے حبیب کے فرمان سے لیا ہے۔ میں ساتھ ساتھ گنوا رہا ہوں، حوالے دے رہا ہوں تاکہ پتہ نہ چلے لوگ کہیں کہ بزرگوں کی باتیں کرتے ہیں، قرآن و حدیث سے کوئی بات نہیں کرتے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اچھی طرح وضو کرے، اچھی طرح وضو کرے، اور فرمایا کہ اچھے انداز میں وضو کرے، جب وضو کرتا ہے وضو کرنے کی برکت سے ہوتا کیا؟ خرجت خطایا من جسدی، کہ اس کے سارے گناہ اس کے جسم سے نکل جاتے ہیں۔ آگے فرمایا حتی خرجت، یہاں تک کہ نکل جاتے ہیں، من تحت اظفارہ، اس کے سارے گناہ اس کے ناخون ہوتے ہیں، ناخونوں کے نیچے سے بھی سارے گناہ اللہ کریم ختم فرما دیتے ہیں اس وضو کی برکت سے۔ ایک دوسری روایت میں اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جو بندہ وضو کرتا ہے، وضو کرنے کے بعد وضو کے بعد کی دعا پڑھتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، یہ دعا پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کے لیے جنت کے جتنے بھی 8 دروازے سارے کے سارے کھول دیے جاتے ہیں۔ کتنے دروازے جنت کے؟ 8 دروازے، سارے کے سارے کھول دیے جاتے ہیں۔ جب کھول دیے جاتے ہیں تو پھر ہوگا کیا؟ حکم ہوگا جہاں سے تیرا دل چاہتا ہے داخل ہو جا۔ ایک آدمی باوضو رہے گا، ہمیشہ کیا رہے گا؟ باوضو رہے گا۔ باوضو رہنے سے کیا ملے گا؟ اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھلے ہوں گے، کسی بھی وقت انتقال ہو گیا چلو بھی جنت کے کسی بھی دروازے سے داخل ہو جائے۔ کتنا بہترین نسخہ ہے، سمجھ میں آ رہی بات؟ پہلا نسخہ زور سے بولو جلدی جلدی، سلام کو عام کرنا ہے۔ دوسرا نسخہ ہر نیک کام کس سے شروع کریں گے؟ نمبر 3 ہر وقت باوضو رہنا۔ ایک چوتھا بھی نسخہ ہے، وہ کیا ہے؟ کوئی بتائے گا؟ ہاں، چوتھا جو آخری نسخہ بہت آسان ہے۔ یہ سارے نسخے وہ ہیں کہ جو سب کے لیے آسان ہے، بوڑھا ہو تب، جوان ہو تب، بچہ ہو تب، خواتین مستورات ہو تب، سب کے لیے کام کرنا آسان ہے، مشکل ہے سارے کام۔ چوتھا کام بتلایا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے لے کر بزرگوں نے کیا بتلایا کہ جو بھی لین دین کرو کس سے کرو؟ سیدھے ہاتھ سے۔ کسی کو کچھ دینا ہو سیدھے ہاتھ سے، کسی سے کچھ لینا ہو سیدھے ہاتھ سے۔ اس لیے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ دی، جو بھی نیک عمل کرتے کچھ بھی، یہاں تک کہ چپل اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہنتے تو سب سے پہلے کون سے پاؤں میں؟ سیدھے پاؤں میں۔ اسی طریقے سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو کچھ دیتے سیدھے ہاتھ سے، کسی سے کچھ لیتے سیدھے ہاتھ سے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں داخل ہوتے تو سیدھا پاؤں رکھتے۔ ہر چیز کے اندر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا کس سے کی ہے؟ سیدھے ہاتھ سے۔ اب یہ 4 نسخے آسان ہے مشکل ہے؟ بولو جلدی بولو۔ جو بندے یہ نسخے اپنائے گا، اکابرین نے لکھا ہے کہ انشاءاللہ وہ باعمل ہو کر اس دنیا سے رخصت ہوگا، عمل پیرا ہو کر دنیا سے رخصت ہوگا۔ یقین کرو اگر ایک آدمی حافظ ہو، عالم ہو، مفتی ہو، لیکن عمل سے کوڑا ہو، کوئی فائدہ ہے؟ بولو۔ ایک بچہ حافظ قرآن ہے، اس کے سینے میں اللہ کا قرآن محفوظ ہے، وہ بچہ کوئی تلاوت نہیں کرتا دن میں، کوئی تلاوت نہیں کرتا دن میں، لیکن ایک بچہ حافظ قرآن نہیں، ناظرہ پڑھا ہوا ہے، وہ بچہ روزانہ کی بنیاد پہ آدھا پارہ پڑھتا ہے، چلو آدھا نہیں پڑھتا، 1 پاؤ پڑھتا ہے۔ 1 پاؤ کی برکت سے ہوگا کیا؟ 4 مہینے میں اس کا قرآن ختم، سال میں 3 قرآن اس کے مکمل ہو جائیں گے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ایک بندہ روزانہ 1 پاؤ پڑھ رہا ہے، وہ ناظرہ پڑھنے والا ہے۔ ایک بچہ حافظ قرآن ہے، کچھ بھی نہیں پڑھتا، بتاؤ درجے میں کون اونچا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے عمل میں قرآن، اس قرآن کو پڑھنے کے بعد ناظرہ پڑھے چاہے وہ، لیکن روزانہ تلاوت تو کرتا ہے۔ ایک حافظ قرآن ہے، اس کے سینے میں قرآن محفوظ ہے۔ محفوظ ہونے کا مطلب یہ نہیں تم بڑے بابرکت بن گئے، بابرکت اس وقت بنو گے جب عمل کرو گے۔ بابرکت تو تمہارے لیے انعامات تو اس وقت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ثابت ہوں گے کہ جب تم اس پر عمل کرو گے۔ عمل کیسے کرو گے؟ کہ تمہیں قرآن یاد ہے۔ جتنی دیر میں ناظرہ پڑھنے والا آدھے گھنٹے میں، پونے گھنٹے میں 1 پاؤ پڑھے گا، اسی طریقے سے آدھا پارہ پڑھے گا، آپ تو 1 گھنٹے میں 3 سے 4 پارے پڑھ لو گے۔ جب آپ
1 گھنٹہ نہیں دے رہے، 10 منٹ نہیں دے رہے، آدھا گھنٹہ نہیں دے رہے اس قرآن کو، تو تم سے افضل تو کون ہے؟ ناظرہ پڑھنے والا۔ تو اس لیے عمل سے زندگی بنتی ہے۔ کس سے بنتی ہے؟ عمل سے۔ جو بندہ عمل کے اندر لے کر آ جاتا ہے کسی بھی چیز کو۔ ہمارے اساتذہ بہت پیارا جملہ ارشاد فرماتے تھے اکثر کہ حدیثوں کو یاد کرنے کا آسان طریقہ، اعمال کو یاد کرنے کا آسان طریقہ، مسائل کو یاد کرنے کا آسان طریقہ، قرآن کو یاد رکھنے کا آسان طریقہ، ساری چیزیں بتلا دے۔ کیا ہے؟ کیا ہے؟ ہر چیز کو عمل میں لے آؤ، جو آپ نے پڑھ لے اس کو عمل میں لے آؤ، بھول ہی نہیں سکو گے انشاءاللہ۔ قرآن جس بچے نے یاد کر لے اس کو عملی زندگی میں اگر آ گیا، روزانہ 1 پارہ بھی پڑھے گا، اللہ سے امید ہے کبھی انشاءاللہ وہ بھولے گا نہیں، کبھی بھی نہیں بھولے گا، یہاں تک کہ قبر کی آغوش میں اس کو اتار دیا جائے گا، لیکن قرآن اس کے سینے میں محفوظ ہوگا، اس لیے کہ اس نے قرآن پر کیا کیا؟ عملی جامہ پہنایا، عملی طور پر اپنی زندگی میں اس کو لے کر آیا۔ تو سارے کریں گے انشاءاللہ العزیز عمل۔ نمبر 1 سلام کو عام کریں گے، نمبر 2 بسم اللہ کے ساتھ ہر نیک عمل کی ابتدا کریں گے، نمبر 3 باوضو رہیں گے، نمبر 4 لین دین سیدھے ہاتھ سے کریں گے، سب کریں گے انشاءاللہ۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان 4 جو اعمال ہیں، 4 جو حدیث سے ثابت اعمال ہیں، جو اکابرین نے ہمارے لیے حلوہ بنا کر نسخے کی صورت میں پیش کیے، ان پر میرا اور آپ کا ثابت قدم رہنا اور دنیا کے آگے تک اس کو پہنچانا اللہ آسان فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔